رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو میں نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے یہ دنیا میں کامیاب ہو کر میرے پاس آ جائے۔ اب ظاہری بات ہے دنیا کی مثال ایک راستے کی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، تو دنیا میں ایسے رہا کرو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، او عابر سبیل، یا راستے میں چلتا ہوا مسافر جب تھک جاتا ہے کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، اور جب اس کا آرام مکمل ہوتا ہے پھر وہ چل پڑتا ہے، اس کی منزل کہاں پر ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کے پاس آ جاؤ تم نے، اب اس رب نے تمہارے لیے اتنی بڑی جنت تیار کر رکھی ہے، عرضها كعرض السماء والارض، اس کی چوڑائی اس سے بھی زیادہ ہے جتنی زمین اور آسمان کی چوڑائی ہے۔ تو یہ دنیا کا راستہ، دنیا میں ہمارا چند دن رہنا، یہ ایک راستہ ہے، منزل ہماری اللہ کے پاس، ہمارا ٹھکانہ اللہ کے پاس، ہمارا مہمان خانہ اللہ نے اپنے پاس تیار کر رکھا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں کتاب ہدایت نصیب فرمائی، کتاب ہدایت عطا فرمائی ہے اس قرآن کریم کی شکل میں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اپنا قرآن اتارا ہے۔ رمضان کے مہینے کا تعارف اللہ نے یہ کروایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں میں نے اپنا قرآن نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کیا مطلب؟ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کی منزل تک چھوڑ کر آ جائے، اس کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ مثلا کسی نے کسی سے راستہ پوچھا، اس نے کہا کہ جاؤ یہاں سے ایسے جانا، وہاں سے دائیں اور بائیں ہو جانا، آگے تمہاری منزل، اس کو ہدایت نہیں کہتے۔ ہدایت کہتے ہیں ہاتھ پکڑ کر اس کو کہنا کہ آؤ میں گاڑی نکالتا ہوں، یا میں تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں، میرے پیچھے بیٹھو، میرے ساتھ بیٹھو، یا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا کر آتا ہوں، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے قرآن جو تمہیں نازل فرمایا ہے، قرآن جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے، ہدی للناس، یہ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس لے کر آئے گا، وبینات من الہدی، اور اس کے اندر واضح دلائل ہیں ہدایت۔ دلائل کا کیا مطلب؟ دلیل کسے کہتے ہیں؟ ہم جب راستے میں سفر کرتے ہیں تو بورڈ آتا ہے فلاں شہر اتنے کلومیٹر، فلاں شہر اتنے کلومیٹر، ادھر جانا ہے تو یہاں مڑ جائیں، ادھر جانا ہے تو ادھر مڑ جائیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں ہر قسم کی رہنمائی ہے، یہ تمہیں کبھی گمراہ ہونے نہیں دے گا، مجھ تک پہنچا کر ہی رکھے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا، اس کے حقوق کو ادا کرے گا، جیسے حضرت مفتی صاحب نے اس کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اس کے تمام حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرے گا۔ فرمایا قادہو الی الجنہ، یہ کیا کرے گا؟ اس کو جنت تک ہاتھ پکڑ کر لے کر چلا جائے گا۔ اور جس آدمی نے اس کی کوئی جو ہے اس کی وقت اس کے دل میں نہیں ہے، اس نے تلاوت کوئی نہیں کی، اس کا حق اس نے کوئی ادا نہیں کیا، صرف نکاح کے موقع پر بچی کے سر کے اوپر اس کو رکھا جاتا ہے رسم کے طور پر، اس کے علاوہ اس نے کہا قرآن سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو فرمایا ساقہو الی النار، یہ پیچھے سے دھکے دے دے کر اس کو جہنم میں پھینک دے۔ تو عرض کرنے کا مقصد تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب ہدایت رمضان المبارک کے مہینے میں عطا فرمائی، اور رمضان المبارک کے مہینے کا وحی الہی سے، علوم الہی سے خاص تعلق ہے۔ جتنے بھی آسمان سے صحائف اور کتب اتری ہیں، اللہ نے اس کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا ہے۔ تورات اتری رمضان کا مہینہ، انجیل اتری مہینہ رمضان کا ہے، اور زبور اتری حضرت داؤد علیہ السلام پر تو مہینہ جو ہے وہ رمضان کا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری نبی پر جو اور اپنی آخری امت کے لیے بھیجی، اس کے لیے بھی
مہینہ، اس کا علوم الہی سے، وحی الہی سے، آسمان کے علوم سے بڑا گہرا تعلق. اس لیے جیسے اس مہینے میں اللہ نے اس کا نزول کیا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس مہینے میں اس کی تلاوت باقی مہینوں سے زیادہ کی جائے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی سارا سال تلاوت فرماتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں اپنی تلاوت کو بہت زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے، اور ہر رات حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دور فرماتے، پورا قرآن ایک رات میں ایک دوسرے کو سناتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے جاتے. یعنی قرآن کو سننا بھی سنت ہے اور قرآن کی تلاوت بھی سنت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ قرآن، یہ کتاب جس کو آپ نے سنا ہے اور حضرت قاری صاحب، مولانا صاحب نے آپ کو سنایا ہے، یہ بڑی ہی اہم کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے جب اس کا تعارف کروایا تو فرمایا ذالک الکتاب. قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے تو فرمایا الف لام میم. ساری دنیا کے بڑے بڑے علماء اس کا مطلب نہیں جان سکتے. کیا مطلب؟ اے اللہ سب سے بڑا عالم تو ہے، ہم کمزور ہیں. اپنی کمزوری اور اپنی عاجزی کا اظہار ہر مفسر الف لام میم کے نیچے لکھ دیتا ہے کہ اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں. اس کے بعد ذالک الکتاب، ذالک کا لفظ عربی زبان میں اس میں اشارہ بعید کا ہے، حالانکہ بنتا تھا حاضر کتاب. حالانکہ کیونکہ قرآن ہر آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو پڑھتا ہے، اس کے لیے اس میں اشارہ قریب کا استعمال ہونا چاہیے تھا. اللہ رب العزت نے ذالک الکتاب کہہ کر فرمایا کہ یہ بڑی عظمتوں والی کتاب ہے، جس کے لیے اس میں اشارہ بعید کا استعمال کر رہے ہیں. اس میں اشارہ بعید کا استعمال کر کے بتایا بڑی عظمتوں والی کتاب ہے. پھر الکتاب کہا، صرف کتاب نہیں کہا. جیسے انگریزی زبان میں جس لفظ کے اوپر THE لگ جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے، وہ عام نہیں رہتا. اسی طرح عربی زبان کے اندر جس لفظ کے اوپر، جس قسم کے اوپر الف لام لگ جاتا ہے وہ نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے، وہ خاص بن جاتا ہے. یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی خاص کتاب ہے، عام کتاب نہیں ہے. یہ کیسی کتاب ہے؟ فوراً عرب متوجہ ہوتے تھے، کیونکہ عرب گمراہی اور ضلالت کے اندر تھے اور اس قرآن کو وہ جاننے والے تھے، ایک ایک لفظ اور اس میں اشارہ تک کو سمجھنے والے تھے. تو وہ جب انہوں نے کہا کہ ذالک الکتاب، یہ بڑی ہی عظیم کتاب ہے. کس کی کتاب ہے؟ اللہ نے کہا تنزیل من رب العالمین. یہ کتاب کس کی ہے؟ اس بادشاہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. تو پتہ لگا کہ جو بڑا سب سے ہو اس کا کلام بھی سب سے بڑا ہوتا ہے. کلام الملوک ملوک الکلامی، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ کتاب ایسی ہے تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کا جو رب ہے نا، جو سب کو پالتا ہے، اتنا طاقتور ہے، یہ اس کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے. لے کر کون آیا ہے؟ نزل بہ الروح الامین. روح الامین جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے ہیں. جبرائیل کون ہے؟ فرمایا کہ اگر ان کے 360 پر ہیں، اگر اپنا ایک پر کھول دیں تو ساری دنیا کو وہ جو ہے نا جیسے چھت نہیں ہوتی، پوری دنیا کو ڈھانپ دیں. اتنا بڑا فرشتہ، پھر اس کو بنانے والا کتنا بڑا ہو. فرمایا وہ لے کر آیا ہے. کہاں لے کر آیا ہے؟ علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر ہوتی. یعنی نسبتیں دیکھیں، ایک تو اللہ کا کلام ہے، دوسرا جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آ رہے ہیں. اور لے کر کہاں آ رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پر لے کر آ رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ آپ اپنی امت کو اس کے ذریعے سے ڈرائیں کہ تمہارا رب بڑا ہے
اس نے آخرت کے اندر تمہارے لیے بڑی بڑی نعمتیں بھی تیار کر رکھی ہیں اور نام ماننے والوں کے لیے بڑے بڑے عذاب بھی تیار کر رکھے ہیں۔ الکتاب یہ کیسی خاص کتاب ہے؟ عرب پریشان تھے کہ یہ کتاب کیا کرے گی، جو اللہ نے کہا کہ یہ الکتاب ہے، بڑی خاص کتاب، تو سمجھانے کے لیے بتایا کہ یہ کتاب ایسی عظیم کتاب ہے جو اپنا رشتہ اس سے جوڑتا جائے گا، جو اپنا ناطہ اس سے جوڑتا جائے گا، اللہ اس کو عظمتیں اور رفعتیں اور بلندیاں عطا کرتا جائے گا۔ کیونکہ اللہ نے جب اس کو اتارا، جس فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے اس کتاب کو اتارا ہے، اللہ نے اس فرشتے کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا، اور جس نبی پر اس کتاب کو اتارا اس نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنا دیا، اور جس امت پر اتارا اس کو تمام امتوں کا سردار بنا دیا۔ جس مہینے میں اتارا وہ تمام سال کے مہینوں کا سردار، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے، اس رات کو سال کی تمام راتوں کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ جو اس قرآن سے جڑتا چلا جائے گا اللہ اس کو نعمتوں سے اور بلندیوں سے اور عظمتوں سے نوازتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بہ اقواما ویضع